جس وقت امام نماز پڑھا رہا ہے اور ہم اکثر ہوتا ہے مسجد میں داخل ہوئے اور وہ رکوع میں چلا گیا ہے، اب ہم بھی اگر رکوع میں شریک ہو گئے ہیں جا کر، تو حنفی حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں، ساتھ محمد نے فرمایا کہ جس نے رکوع پا لیا گویا اس نے نماز پا لی۔ لیکن اہل حدیث حضرات اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، سلفی منہاج کے لوگ، کہ بھئی نماز کا تو لازمی رکن تھا نا قیام، اسی طرح سے تلاوت فاتحہ، وہ تو ہوا نہیں، تو یہ ملنے کے باوجود کہ آپ رکوع میں شامل ہو گئے امام کے ساتھ، آپ کو پوری رکعت دہرانی پڑے گی۔ اور یہ جو روایت ہے اس کی وہ توجیہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو کہا کہ تم نے نماز پڑھی، گویا تمہیں ثواب مل گیا پہلی رکعت کا، لیکن رکعت تمہاری کنسیڈر نہیں ہوگی۔ اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر؟ یعنی وہی مسئلہ دیکھیے یہاں پہ، کیونکہ کوئی واضح چیز معلوم نہیں ہے تو ہم وہاں پہ عقلی استدلال کر رہے ہیں۔ رکعت کیا ہوتی ہے؟ کیا فاتحہ اس کا لازمی حصہ ہے؟ ایک دوسری جگہ فاتحہ کی تاکید کی گئی ہے، فاتحہ تو لازمی اذکار میں شامل ہے، وہ نہیں پڑھی گئی تو رکعت کیسے ہو گئی؟ یہ استدلال ہے نا۔ اس طرح کے استدلال میں فہم کا فرق ہو جاتا ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس میں ہر ایک کا استدلال جان لینا چاہیے۔ میرے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اصول پر یہ فرمایا ہے تو وہ گویا یوں ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا اصل میں وہ کیسے ہوتی ہے۔ اصل میں تو آپ نے یہاں سے رکعت شروع کی، پہلی رکعت تو ایسے ہی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ کے بعد آپ قرآن کا کوئی حصہ ملائیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے، یہی ترتیب ہوگی اس کی۔ لیکن اب کوئی آدمی رکوع میں آ کے شامل ہوا ہے، لیکن وہ بھی تو اللہ اکبر کر کے کچھ یہ دیر اصل قیام میں کر، ایک استثنائی عمل ہوا ہے۔ استثناء کو کیسے دیکھنا ہے، اس کا زاویہ ہی بالکل مختلف ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے اصول کیا ہوتے ہیں، استثناء کو کیسے متعین کیا جاتا ہے، یہ بالکل اور طریقہ ہے۔ انہوں نے اس استثناء کو متعین کرنے کے اس طریقے کو اس کے اعماق میں جا کر دیکھنے کی بجائے سادگی سے دیکھا ہے، اور یہ کہا کہ نہیں فاتحہ تو لازماً پڑھنی چاہیے۔ تو اس سے کوئی بڑا اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک زاویہ نظر ہے۔ یہ جو بات خلاصے کے طور پر سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز کے دو حصے ہیں، اس کے لازمی اذکار اور اس کے اختیاری اذکار، اس کے لازمی اعمال اور اس کے اختیاری اعمال۔ تو اختیاری اعمال کے باب میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی جو آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے دیا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ احناف کے نقطہ نظر کی یا سلفی نقطہ نظر کی برتری یا اس سے متعلق کوئی صحت اور ثواب کا حکم لگایا جائے۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ تو اختلاف کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، وہ اختیاری اعمال اور لازمی اعمال میں پیدا ہو رہا ہے، اختیاری اذکار اور لازمی اذکار میں پیدا ہو رہا ہے۔ اس میں حضور کا اسوہ حسنہ میری بھی خواہش ہوگی، مجھے معلوم ہو، آپ کو بھی معلوم ہو، اس چیز کو اس تنقیح کے ساتھ متعین کرنے کا کام آپ کر دیں تو یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اب سادہ خلاصہ کیا ہے کہ عام حالات میں نماز پڑھی جائے گی، اس کے لازمی اعمال کیا ہیں، آپ یہاں سے نماز کی ابتدا کریں گے، قیام کریں گے، آپ رکوع میں جائیں گے، آپ قومے میں آئیں گے، آپ دو سجدے کریں گے، آپ دو رکعتوں کے بعد کچھ دیر کے لیے قاعدے میں بیٹھیں گے۔ یہ نماز کا عمومی طریقہ ہو گیا، یہ لازمی اعمال ہے۔ اذکار کیا ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے خفض و رفع کریں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، ربنا ولک الحمد کہیں گے، یہ لازمی اذکار ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور قرآن کو ملائیں گے۔ تو لازمی اذکار تو مجھے بھی کرنے ہیں، آپ کو بھی کرنے ہیں، ہر ایک کو کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد رہ گئے اختیاری معاملات۔ تو اختیاری معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دست و گریباں نہیں ہونا، بلکہ اختیاری معاملات میں آپ کو اختیار ہے، آپ زندگی بھر کے لیے اختیار کر لیں اس کو۔ اور میں یہ رویہ اختیار کر سکتا ہوں کہ کبھی کر لیتا ہوں، کبھی نہیں کرتا، یہ بالکل درست ہے۔ اور کوئی تیسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ اختیاری اعمال ہیں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں نے ان کو نہیں اختیار کیا۔ تو اس میں احناف جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بھی پوری گنجائش ہے۔ میرے جیسے لوگ جو کر بھی لیتے ہیں، باقی موقعوں پہ رفع یدین اور نہیں بھی کرتے، ان کا بھی ایک محل ہے۔ اور اس میں سلفی لوگ جو ہمیشہ ہی اس کا اہتمام کرتے ہیں، غلط وہ بھی نہیں کرتے، لیکن اس کی حیثیت سمجھنی چاہیے کیا ہے۔ یعنی دوسرے پر تان ختم ہو جائے گا جب آپ اس کی حیثیت سمجھ لیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھنے سے انکار کر دے تو یہ بحث کا موضوع ہے، وہ لازمی اذکار میں سے۔